اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی قطار میں کوئی ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی فری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس قدر دھوپ تھی مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے لیے موسم اتنا ہی شدید نہیں تھا مگر امریکی لوگوں کا بڑا ہی حال تھا۔ ان کی شرطیں مگر ان کی عورتوں نے بنایا اور نکریں پہن کر رکھی تھیں۔ ایسا موسم تھا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر پاکستان میں جولائی میں کسی سیرگاہ میں دوپہر کے وقت چلی جائے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ میری نگاہ دوسری جانب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ کش اور ٹائی باندھی ہوئی موزے کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا شفیق تھا کہ وہ بمشکل اپنے پاؤں موزے کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کی میز پر رکھا تھا۔ لوٹرو اسٹیچو آف لبرٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو کچھ ڈالر اسے ڈبے میں ڈال جاتے ہیں۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ ان تک محنت کر رہا تھا۔ اتنا مہذب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ لوگوں کی مرضی پر جوڑا ہوا تھا، چاہے تو کچھ خیرات کر جائیں۔ مجھے رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ وہ اگر ان لوگوں سے بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھی لاچاری سبب وہ بھیک مانگتے ہیں اور ایک ہی ہمارا ملک ہے جو اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کے باوجہ بھیک مانگتے ہیں اور نوجوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھاتے سودا لگتی ہیں۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے، بی بی تو حج کرنے چلی گئی، تمہارا اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کچھ نہ دیں تو وہ بددعاؤں پر اتر آتی ہیں۔ جو منہ میں آتا ہے وہ بکی چلی جاتی ہیں۔ بددعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ اگر کہے کہ بی بی کا کام کرو گی تو شوہر بہانہ بنائے گا، اتنے ہی چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں، میرا شوہر اندھا ہے جو کو کہانیوں کا بنا کر دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ خیر بات تو ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑے فیری کے اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کے۔ وہ نہ جانے کتنے ہی گھنٹے سے قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں جینے کی امنگ تھی، وہ ہر لمحے کو منعقد کرنے کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔ میں یہ کہ سوچتے ہیں کہ وہاں سے چل کے آئیں کہ جو اچھے اصول انہوں نے زندگی میں اپنا لیے ہیں، ہمیں بھی وہ سیکھ کر اختیار لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ بالکش ریاض نیو یارک کے ساحل سمندر پر فیری کشتی کھڑی ہوئی تھی جو لوگوں کو بیٹھ کر اسٹیچو آف لبرٹی پہنچاتی ہے مگر فیری ہو کر ان کے لیے پہلی ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ وہ ایک ہی اینڈ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں سے کہا کہ ہجوم تھا۔ فیری کا کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ قطار میں کھڑے لوگوں کی دوسری یا تیسری فیری کے انتظار میں کھڑے، دھوپ میں ہاتھوں میں کھوپ کھا کر جوس اور میوے کیمرے پکڑے کھڑے رہتے تھے۔ اس ہجوم میں صرف نوجوان اور بچے نہیں تھے بلکہ بوڑھے حضرات بھی نمایاں طور پر نظر
قطار میں کھڑے ہوئے لوگوں کا جی بہلانے کے لیے ایک صاف عام شخص اپنی کتک دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کتک دکھاتے لوگوں سے روپے بھی بٹور رہا تھا، مگر کسی کی مجبوری نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے روپے دے جا رہے ہیں۔ ساحل سمندر پر جہاز، کشتیاں اور فیری کھڑی تھیں، دوسرے سے ٹکٹوں، اسٹیچو آف لبرٹی اور سمندر کے دوسرے کنارے پر عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ تمہیں یہ کہ میں بھی ہٹے نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن کی عمارتیں اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی قطار میں کوئی ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی فیری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس قدر دھوپ تھی، مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے لیے موسم اتنا ہی شدید نہیں تھا، مگر امریکی لوگوں کا بڑا ہی حال تھا۔ ان کی شرطیں مگر ان کی عورتوں نے بنایا اور نکریں پہن کر رکھی تھیں۔ اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی قطار میں کوئی ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی فیری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس قدر دھوپ تھی، مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے لیے موسم اتنا ہی شدید نہیں تھا، مگر امریکی لوگوں کا بڑا ہی حال تھا۔ ان کی شرطیں مگر ان کی عورتوں نے بنایا اور نکریں پہن کر رکھی تھیں۔ ایسا موسم تھا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر پاکستان میں جولائی میں کسی شہرگاہ میں دوپہر کے وقت چلی جائے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی، میری نگاہ دوسری جانب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ کش اور ٹائی باندھی ہوئی موزے کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا شفیق تھا کہ وہ بمشکل اپنے پاؤں موزے کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کی میز پر رکھا تھا، لوور اسٹیچو آف لبرٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے۔ جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو کچھ ڈالر اسے ڈبے میں ڈال جاتے ہیں۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ ان تک محنت کر رہا تھا، اتنا مہذب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ لوگوں کی مرضی پر جوڑا ہوا تھا، چاہے تو کچھ خیرات کر جائیں۔ مجھے رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ وہ اگر ان لوگوں سے بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھی لاچاری سبب وہ بھیک مانگتے ہیں، اور ایک ہی ہمارا ملک ہے جو اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کے باوجہ بھیک مانگتے ہیں، اور نوجوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھاتے صدا لگتی ہیں۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے۔ بی بی تو حج کرنے چلی گئی، تمہارا شوہر۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کچھ نہ دیں تو وہ بددعاؤں پر اتر آتی ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ بکی چلی جاتی ہیں۔ بددعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ اگر کہے کہ بی بی کا کام کرو گی تو شوہر بہانۂ بنائے گا، اتنے ہی چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا شوہر اندھا ہے جو کہانیوں کا بنا کر دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ خیر، بات تو ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑے فیری کے اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کے۔ وہ نہ جانے کتنے ہی گھنٹے سے قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں جینے کی امنگ تھی، وہ ہر لمحے کو منعقد کرنے کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے
یہ نیازِ زندگی گزارتے ہیں۔ میں یہ کہ سوچتے ہیں کہ وہاں سے چل کے آئے کہ جو آپ اچھے اصول انہیں زندگی میں اپنا لیے ہیں، ہمیں بھی وہ سیکھ کر اختیار لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ بلکہ ریاض نیویارک کے ساحل سمندر پر فری کشتی کھڑی ہوئی تھی جو لوگوں کو بیٹھ کر اسٹیچو آف لبرٹی پہنچاتی ہے، مگر فری ہو کر ان کے لیے پہلے ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ وہ ایک ہی اینڈ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں سے کہا کہ ہجوم تھا۔ فری کا کوچہ کچ بھرا ہوا تھا، قطار میں کھڑے لوگوں کی دوسری یا تیسری فری کے انتظار میں کھڑے، دھوپ میں ہاتھوں میں کھا کر جوس اور میوے کیمرے پکڑے کھڑے رہتے تھے۔ اس ہجوم میں صرف نوجوان اور بچے نہیں تھے بلکہ بوڑھے حضرات بھی نمایاں طور پر نظر آئے۔ قطار میں کھڑے ہوئے لوگوں کا جی بہلانے کے لیے ایک فام شخص اپنی کرتب دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کرتب دکھاتے لوگوں سے روپے بھی بٹور رہا تھا، مگر کسی کی مجبور نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے روپے دے جا رہے ہیں۔ ساحل سمندر پر جہاز، کشتیاں اور فری کھڑی تھیں، دوسرے سے ٹکٹوں، اسٹیچو آف لبرٹی اور سمندر کے دوسرے کنارے پر عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ تمہیں یہ کہ میں بھی ہٹے نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن کی عمارتیں